دوستو، قرآن کریم میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں اور ان سب میں اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اس کی خدائی کا صرف ایک سادہ سا بیان ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں لامحدود کائناتوں کی گہرائی چھپی ہوئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر فرمایا تھا کہ یا اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی تفسیر میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک شخص ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عباس، مجھے اس آیت کی تفسیر جاننی ہے کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر قرآن کریم کے راز کھول دیے گئے تھے، وہ خاموش رہے۔ اس شخص نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اب مجھے اس آیت کی تفسیر کیوں نہیں بتا رہے اور اسے گریز کیوں کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی ہی 7 زمینیں ہیں، جن کے اوپر الگ الگ آسمان ہیں۔ ہر زمین پہ اس کا الگ آدم ہے اور ہمارے تمام انبیاء کی طرح ان پہ الگ الگ نبی مبعوث کیے گئے ہیں، جن کے نام بھی یہی ہیں۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر آپ نے آپ میں حیرتوں کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے۔ یہ تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس نے آج سے 1400 سال قبل فرما دی تھی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان پر قرآن کریم کے تمام راز کھول دیے گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہماری خلائی سائنس کا سب سے بڑا موضوع اس زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کی تلاش ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے حضرت انسان نہ صرف بے شمار کوششیں کر رہا ہے، بلکہ نئی سے نئی اور جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجی بنا کر خلا میں بھیجی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان نظام شمسی میں موجود سیاروں کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی رہائش کے لیے آباد کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ان سیاروں میں مریخ بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ زحل اور مشتری کے 2 چاند بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، جن کے لیے انسان امید رکھتا ہے کہ مستقبل میں وہاں پہ زندگی کی دریافت ہوگی اور انسان وہاں پہ آباد ہو سکے گا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ حقیقت ہے جس کو انسان نے فقط کچھ سال پہلے تلاش کرنا شروع کیا ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں انسان ابھی تک پوری طرح سے یقین بھی نہیں رکھتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی ابدی اور آخری کتاب قرآن مجید میں اس کے بارے میں پہلے ہی ذکر کر دیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن کی زبان سے اس کی تفسیر بھی ہم تک پہنچا دی ہے۔ اس کائنات میں ہماری زمین جیسی زمین، ہم جیسا کوئی نہ کوئی انسان کہیں اور کسی اور زمین پر موجود ہے، جو ہم جیسی زندگی جی رہا ہے، جس کا نام بھی ہم جیسا ہے، جس کے آباء و اجداد بھی ہم جیسے ہیں، جن تک آنے والے پیغمبر بھی زمین پر بھیجے جانے والے پیغمبروں کی طرح ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کبریائی اور عظمت ہے کہ جس سے سائنس آج ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ ہم موجودہ سائنسی علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنے ستارے اور سیارے موجود ہیں کہ جتنے ہماری زمین پہ تمام کے تمام ریت کے ذرات بھی نہیں ہیں، یعنی ہماری پوری زمین پہ ریت کے ذروں کی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ستارے اور سیارے موجود ہیں۔
اور اتنی کثیر تعداد میں موجود ستاروں اور سیاروں میں کہیں بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں سیدنا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تفسیر کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ 7 کا عدد قرآن پاک میں کئی بار مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور 7 کے عدد کو قرآن کریم نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ زمینیں اور آسمان میں 7 کی تعداد تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ 7 کا عدد صرف اور صرف ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔